بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید اسرار اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہمارا دین چینل۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست حدیث سنانے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے اور وہ رات کی تنہائی میں کمبل میں رضائی میں گھس کر ہیڈ فون لگا کر اس میں جو کام کرتے ہیں غیر اخلاقی یا فلم میں گانے ڈرامے دیکھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے بجائے وہ کام حرام کام کر کے سوتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4245 بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ حدیث کو غور سے سنیے گا، بہت ہی کام کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرے، آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان بد نصیب لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ پہاڑوں جتنی چمکتی ہوئی ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، روشن نیکیاں ہوں گی، ان کے اعمال اچھے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، اور ان کی یہ نیکیاں جو پہاڑوں کی طرح ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ریت کے ذرات کے برابر بنا کر اڑا دے گا۔ یعنی اتنی زیادہ نیکیاں وہ لوگ لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون ہوں گے؟ ہمیں ان کی صفات اور خرابیاں بتائیں، ان کا جرم بتائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی ان میں شامل ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہوں گے، یہ تمہاری ہی نسلوں میں سے ہوں گے، یہ تمہاری جنس میں سے ہوں گے۔ جس طرح تم رات کو عبادت کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، اسی طرح وہ بھی رات کو جاگنے والے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ راتوں کو قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے، لیکن ان میں بیماری یہ ہوگی کہ جب وہ تنہائی میں جائیں گے، اکیلے ہوا کریں گے، ان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا، تو پھر وہ اللہ کی حرام کردہ ان چیزوں کو دیکھنے کا ارتکاب کریں گے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، ان کو وہ ان گناہوں پر وہ کھل کر عمل کریں گے۔ دیکھیں حدیث کیا بتا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے دو رخ ہوں گے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ جو ظاہری جو ان کے رخ ہوں گے، ظاہری ایسا رخ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے تو نیک، دیندار، نمازی، پرہیزگار ایسے بنتے ہوں گے، مگر ایک باطنی جو ان کا رخ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو تنہائی میں جب ان کو تنہائی میسر آتی ہے تو وہ گناہ کے کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اور آج یہ حدیث ان لوگوں پر زیادہ فٹ آتی ہے جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، کیونکہ آج تنہائی میں گناہ آسان ہو گئے، تنہائی کے مواقع زیادہ میسر ہیں، گناہ کرنے والے آلات زیادہ میسر ہیں۔ جتنے گناہ آج کے اس دور میں تنہائی میں ہو رہے ہیں اتنے گناہ کسی دور میں نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ آج کل گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ اب جن کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے اور وہ انٹرنیٹ چلاتے ہیں، ان کے بھی دو پہلو ہیں۔
کچھ جو ہیں وہ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، گناہوں والے کام کرتے ہیں، فلمیں، گانے، ڈرامے، غیر عورتوں کو دیکھ کر، مختلف لڑکیوں کی تصاویر، یہ کر کے وہ جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ایک دوسرے بھی لوگ ہیں جن کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو تنہائی میں بھی وہ کام نہیں کرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ تو متقی اور پرہیزگار کون ہوا؟ متقی اور پرہیزگار وہ بندہ ہوگا کہ جس کے دونوں رخ ٹھیک ہوں، یعنی ظاہری رخ بھی ٹھیک ہو اور باطنی رخ بھی ٹھیک ہو۔ ظاہری طور پر جب وہ لوگوں سے ملے تو لوگ اس کا گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت نیک بندہ ہے، بہت دیندار ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے۔ اور جب وہ تنہائی میں ہو تو اس کی تنہائی بھی پاک ہو، تنہائی میں بھی وہ ان کاموں سے بچ جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ وہ ہوتا ہے متقی۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایسے متقی بنیں کہ جس کی تنہائی بھی پاک ہو اور جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ ایسا شخص متقی کہلاتا ہے۔ تو آج لیپ ٹاپ، موبائل اور انٹرنیٹ یہ سب سے زیادہ گناہ کے جو ہیں وہ یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ رات کو آپ لیٹ کے دروازہ بند کر لیا۔ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اپنے گھر میں آپ نوٹ کیجئے یا اپنے ذات کے اوپر نوٹ کیجئے گا، گھر میں جب کھا پی کے رات کو جب سب لیٹ جاتے ہیں سونے کے لیے، آپ بھی لیٹ جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہیڈ فون لگایا، موبائل پکڑا، آرام سے سکون سے گناہ کر رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بدنگاہی کر رہے ہیں۔ تو ایسے آپ اپنا وقت گزار کر اللہ کو ناراض کر کر آپ سوتے ہیں، جبکہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا، آپ نے کھا پی لیا، رات کو کھانا کھا لیا، نماز پڑھ لی، اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کر کے سوئیں تاکہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اب یہ کیا موبائل پہ آپ گانے سن کے سوتے ہوں، فلمیں دیکھ کے سوتے ہیں؟ خدا را ایسے مت کیجیے، اپنا دل بھی پاک کیجیے اور اپنا ظاہر بھی پاک کیجیے اور اپنا باطن بھی پاک کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں اور ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرے کہ جن کی پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، روشن نیکیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ریت کے ذرات بنا کر ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تنہائی میں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔